بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کی آج تلاوت کی گئی ہے اور یہ سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع ہے اور چھٹے سپارے کا 5واں رکوع ہے۔ گزشتہ درس میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اے ایمان والوں اوفو بالعقود، معاہدوں کو پورا کرو۔ تو اس میں تفصیل کے ساتھ یہ مضمون عرض کیا تھا کہ اس میں صرف وعدہ داخل نہیں ہے بلکہ وعدے کے ساتھ ساتھ جو ہم روزمرہ کے جو آپس کے معاہدے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، سب کی سب چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اولاً اگر ہمیں اندازہ ہے کہ ہم جس سے وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکیں گے تو وہ وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اس بارے میں کچھ احادیث بھی عرض کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک منافق تو وہ ہے جو جن کا اعتقادی منافق ان کو کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں آیت گزری تھی کچھ درس پہلے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے۔ یہ ہوتے ہیں اعتقادی منافق۔ لیکن ایک ہوتا ہے جس کا اعتقاد تو ایسا نہیں ہے لیکن اس کو عملی منافق کہا جاتا ہے۔ اس عملی منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس میں 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو وہ اس کے اندر منافق کی ایک نشانی ہے، جس کے اندر 2 نشانیاں ہیں تو منافق کی 2 نشانیاں ہیں، اور جس کے اندر 3 نشانیاں ہیں تو منافق کی اس کے اندر 3 نشانیاں ہیں۔ اب یہ تینوں نشانیاں ایسی ہیں کہ ان میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہمارا جو موضوع ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ پہلی نشانی تو یہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب یہ ہم خود دیکھ لیں ہمارے یہاں کتنا عام ہے، حتیٰ کہ جھوٹ کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے میرے والد صاحب حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم حضرت کو یہ تک کہا کہ حضرت ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ ایسے بولو کہ لوگ سمجھیں کہ تم سچ بول رہے ہو۔ اگر تم اس اصول پہ عمل کر لو تو تم بہترین کاروبار کرنے والے ہو، کہ جھوٹ ایسا بولو کہ لوگ تمہیں سچا سمجھیں۔ کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ دوسری تو آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے، جھوٹے وعدے کرے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب یہ جھوٹ بولنا اور یہ امانت رکھوا کر اس میں خیانت کرنا، اب یہ امانت میں خیانت کرنا ہم اس کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد آپ سے لے لوں گا، اس نے 1 مہینے کے بعد واپس کر دیا، اس نے امانت پوری کر لی۔ حالانکہ بعض لوگ اس میں بھی خیانت کر لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کے مثال کے طور پر ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس رکھوایا، اس میں 5000 کے 20 نوٹ ہیں، 1 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ اب ہمیں کسی کام سے جانا ہے تو دل میں آتا ہے کہ اگر میں 1000 کے نوٹ لے کر جاؤں گا یا 500 کے نوٹ لے کر جاؤں گا یہ تو زیادہ ہو جائیں گے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے پیسوں میں 1 لاکھ روپیہ رکھ دیتے ہیں، 1000 کے نوٹ یا 500 کے، اور اس میں سے میں 5000 کے 20 نوٹ لے کر چلا جاتا ہوں، اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی خیانت ہے۔ اب اس کو خیانت سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جو نوٹ رکھوائے ہیں
وہ نوٹ ہی واپس کرنے ہیں۔ اسی طرح اس خیانت کی اور بھی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن ہمارے عرف میں اس کا ایک مختصر سا مفہوم یہی سمجھا جاتا ہے جو چیز دی اس کو واپس کر دی۔ خیر، تو ابھی بات چل رہی ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ ایک جگہ فرمایا واوفوا بالعہد، وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو چاہے یہ وعدہ ہو گیا، اسی طرح معاہدہ، کانٹریکٹ کوئی سائن کیا، اس کا بھی وہی درجہ ہے۔ اسی طرح جو انسان کی نکاح کرتا ہے تو شوہر کے حقوق بیوی پر لازم ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر لازم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب معاہدہ کرتا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا اور فرمایا، شروع میں پوچھا تھا عالم ازل میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا، جس کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ ایک خاموش عہد ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ سب پاکستان میں ہم پیدا ہوئے، اب ہم کوئی پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہم سے جب کہا جاتا ہے آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا ہم نے تو کسی کانٹریکٹ پر سائن کیا ہی نہیں تھا، تو کوئی بھی ہماری اس بات کو نہیں مانے گا۔ بلکہ پاکستان میں ہمارا پیدا ہونا، یہ ہمارا پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک خاموش عہد ہے، ایک خاموش عہد ہے کہ ہمیں آپ کے سب احکامات کو ہم مانیں گے۔ اسی طرح جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے، ابھی بچہ ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ اللہ آپ کے جو احکامات ہیں میں اس کو پورا کروں گا۔ اب جب تک وہ بالغ نہیں ہوا، وہ احکامات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوگا وہ احکامات اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگرچہ گزشتہ دروس میں یہ باتیں گزر چکی ہیں، لیکن آج کے درس میں بھی اسی قسم کی بات آئے گی۔ لیکن ایک بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ ہم نے عہد کیا ہے، لیکن سب سے پہلا عہد ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جو ہم نے کلمہ پڑھا اور وہ ہم نے عہد کر لیا، پہلے اللہ کے حقوق ہیں، اس کے بعد دوسروں کے حقوق ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا معاہدہ کر لیتا ہے تو اب اس کو پورا کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت والد صاحب رحمت برکاتہم سے ایک صاحب جڑے تھے سن 2000 سے کچھ پہلے، وہ سندھی ڈراموں میں اداکار تھے، سندھی ڈراموں میں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں انہوں نے بیانات سنے، بیت المکرم مسجد جو کراچی کی بڑی مسجد ہے، وہاں پر حضرت کا بیان ہوتا تھا، وہاں انہوں نے بیانات سنے، اللہ نے ان کو بدل دیا، اور انہوں نے ٹی وی والوں سے کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ اب وہ بات آ رہی ہے تو انہوں نے کہا تم نے تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم تو آپ پر کیس کر دیں گے۔ تو کہا کہ جس عدالت میں کیس کرنا ہے کیس کرو، لیکن اب میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں نے فلان سے عہد وعدہ کیا ہوا ہے، اب وہ ہے گناہ کا وعدہ، اب اس کو پورا کرنا ہی لازمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس پر ایک حدیث شریف ہے جو گزشتہ درس میں بیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اولین و آخرین کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، شروع اور آخر تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے، اور سب کے سامنے ہر اس شخص کے لیے ایک جھنڈا گاڑے گا جو بد عہدی کرنے والے ہیں، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بد عہدی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو گزشتہ درس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، ابھی ظاہر سی بات ہے اتنی تفصیلات کا موقع نہیں، بس ایک تفصیل ذہن میں رکھیں تاکہ آج کی اس آیت میں جو آگے بات آنے والی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ایک معاہدہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال بتائیں ان کو حلال سمجھنا ہے، اور جو حرام بتائیں ان کو حرام سمجھنا ہے، پھر حلال کو اپنانا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود، معاہدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہوں یا ان کے مشابہ ہوں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو،
اس وقت شکار کو حلال مت سمجھو، غیر محل صیدی کہ شکار کو حلال نہیں سمجھنا، وانتم حرم جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کے بعد دوسرا جو جملہ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہاں دو جملے آئے ہیں، دو لفظ آئے ہیں، ایک بہیمہ کا اور ایک انعام کا۔ بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن میں فرمایا کہ وہ جانور، بہیمہ ان جانوروں کو کہا، جیسے ہمارے یہاں چوپایا کہا جاتا ہے، جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ پہلے بہیمہ اور انعام کا مطلب عرض کر دوں، پھر اس آیت کا مطلب میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بہیمہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کے بہیمہ وہ جانور جن کو عام طور پر ہم غیر ذوی العقول سمجھتے ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہوتی، عقل نہیں سمجھی ہوتی، حالانکہ جانوروں میں بھی شعور ہے، پتھروں میں بھی شعور ہے، درختوں میں بھی شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ہر ایک اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اس تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو بہیمہ کو جو بہیمہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں عقل ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان میں ایسی عقل نہیں ہے جیسی کہ انسان میں عقل ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا، بعض حضرات نے فرمایا کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، مبہم سی ان کی بات ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو فرمایا کہ بہیمہ ہر وہ جانور جو 4 پاؤں پر چلتا ہو، یا 2 ہاتھ بول دیں یا 2 پاؤں بول دیں، چوپایا جن کو کہا جاتا ہے، یہ ہے بہیمہ۔ اور انعام کہتے ہیں پالتو جانور کو، بہیمۃ الانعام، انعام کہا جاتا ہے پالتو جانور کو، جیسے اونٹ ہو گیا، بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، دمبا وغیرہ ہو گیا، یہ انعام میں داخل ہیں۔ تو جو پہلے قرآن پاک کی آیت، چونکہ یہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مدنی سورت ہے، اور سورۃ الانعام جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کئی مرتبہ یہ بات درس قرآن میں آ چکی ہے، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدنی سورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں، اور مکی سورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں، بلکہ مکی سورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی سورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو سورۃ المائدہ یہ مدنی صورت ہے، اور سورۃ الانعام جو آگے آئے گی وہ مکی صورت ہے۔ تو اس میں انعام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو انعام ہیں جن میں اونٹ داخل ہے، بھینس داخل ہے، گائے بکری داخل ہے، یہ چیزیں حلال ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ احل لکم بہیمۃ الانعام، اب اس بہیمہ کی جو نسبت ہو رہی ہے انعام کی طرف ہو رہی ہے، اب اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جانور تمہارے لیے اسی طرح حلال ہیں جس طرح انعام حلال ہیں، یعنی بہیمہ میں سے جو انعام کے مشابہ ہوں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس سے مراد بہیمہ سے جو چیزیں حلال ہیں اس سے مراد ہرن ہو گیا، یہ حلال ہے۔ اسی طرح نیل گائے ہو گئی، یہ حلال ہے، ہرن حلال ہے، کیونکہ یہ انعام کے مشابہ ہیں۔ جس طرح جو پالتو جانور ہوتے ہیں یہ حملہ نہیں کرتے عام طور پر، اسی طرح یہ ہرن ہو گیا، نیل گائے وغیرہ ہو گئی، یہ بھی حملہ نہیں کرتے، یہ بھی شکاری نہیں ہے، درندوں کی طرح نہیں ہے۔ تو جس طرح انعام حلال ہیں اسی طرح یہ بہیمہ میں سے وہ حلال ہیں جو انعام کے مشابہ ہوں۔ تو بہیمۃ الانعام میں ایک میں نے بہیمہ کا مطلب بتا دیا، دوسرا یہ بتایا کہ انعام کا مطلب بھی بتا دیا۔ بہیمۃ الانعام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو انعام کے مشابہ ہوں، پالتو جانور کے مشابہ ہوں، اس معاملے میں کہ وہ درندے نہ ہوں، حملے میں پہل نہ کرتے ہوں، تو یہ لوگ مراد ہیں، یہ جانور اس میں مراد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انعام کو حلال کیا ہے اسی طرح بہیمہ میں سے ان کو حلال کر دیا جو نہ درندے ہیں اور شکاری بھی نہیں ہیں۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے وہ بہائم جو انعام کے مشابہ ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہوں یا ان کے مشابہ ہوں۔ عرض کر اس سے مراد ایک تو انعام تو حلال ہیں ہی حلال، اس کے علاوہ ہرن بھی حلال ہے اور اسی طرح نیل گائے بھی حلال ہے۔
آگے فرمایا الا ما یتلا علیکم، یہ چیزیں حلال ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اس سے مراد اگلی آیت ہے جو انشاءاللہ ایک دو درس کے بعد میں آئے گی کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا۔ اب بکری تو حلال ہے جب اس کو ذبح کیا جائے، لیکن یہی بکری اگر اپنی موت آپ مر جائے، جس کو ہمارے یہاں مردار کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو میتا کہا جاتا ہے، اب یہی بکری جو اپنی طبعی موت مر جائے یہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ سب آگے آ رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ہم بکری کی ہی مثال لے رہے ہیں، وہ کسی پہاڑ پر کھڑی ہوئی تھی، وہاں سے نیچے گر گئی، اپنی طبعی موت مر گئی، اب یہ حلال نہیں۔ اسی طرح کسی جانور نے اس کو سینگ مار مار کر ختم کر دیا، یہ بھی اب حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آئے گی، وہ جانور بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر بکری کو ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو یہ مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں پر جو اللہ والے مدفون ہیں لیکن وہاں پر بدعات ہو رہی ہیں، اب وہ اللہ کے نام پر قربان نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ یہ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو انعام حلال ہیں جس میں گائے، بکری، بھینس، اونٹ وغیرہ آ گئے، اسی طرح ہرن وغیرہ بھی حلال ہیں۔ آگے فرمایا الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑا سا عرض کر دیا، 2 آیتوں کے بعد آئے گا۔ اب یہاں تک آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جانور، ہم بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سمجھنے والی باتیں ہیں ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب تک بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ انعام حلال ہیں، پالتو جانور حلال ہیں، اور جو جانوروں میں سے ان کے مشابہ ہوں، ہرن وغیرہ حلال ہیں، اسی سوائے وہ جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے جو آگے آئیں گے۔ ان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ حلال ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم حرم میں ہو، حدود حرم میں ہو، یا تم احرام کی حالت میں ہو، اب تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہیں ہے، تمہارے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے احرام کی حالت میں ہونا اور ایک ہے حدود حرم میں ہونا۔ اگر کوئی شخص حدود حرم میں ہے تو چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا احرام کی حالت میں نہ ہو، دونوں صورتوں میں حدود حرم میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، جس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔ حدود حرم میں جو کوئی موجود ہے، اب آپ کہیں گے آج کل تو یہ ہوتے ہی نہیں ہے، تو بھائی یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک ہر وقت کے لیے ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو آ جائیں۔ تو حدود حرم میں اگر کوئی ہے تو چاہے وہ احرام میں ہے چاہے وہ اپنے سادے کپڑوں میں ہے، ہر صورت میں حدود حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص حدود حرم میں تو نہیں ہے لیکن احرام کی حالت میں ہے، تو اس احرام کی حالت میں بھی اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، پانی دیجیے گا، مثال کے طور پر ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، وہ جدہ میں پہنچا، اب وہ احرام کی حالت میں ہے نا، جدہ میں وہ پہنچا، اب اس کے سامنے کوئی شکار آ گیا، اگر اس نے اس شکار کو شکار کر دیا تو اس نے اس آیت کے حکم کی خلاف ورزی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جانور حلال ہیں سوائے وہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ اب شرط کیا ہے کہ لیکن ایک شرط اور بھی ہے کہ تم احرام کی حالت میں نہ ہو، حدود حرم میں نہ ہو۔ اگر احرام کی حالت میں ہو یا حدود حرم میں ہو تو پھر شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ اب آیت کا ترجمہ میں عرض کروں گا تو سمجھ میں انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے، وہ جانور حلال کر دیے گئے ہیں جو انعام میں، مویشیوں میں داخل ہوں یا ان کے مشابہ ہوں، اور یہ حلال ہیں۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔
اس کے علاوہ سب چیزیں جانور حلال ہیں، انعام بھی حلال ہیں اور یہ شکار بھی حلال ہیں، لیکن غیر محل الصید وانتم حرم، بشرطے کہ تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو. غیر محل الصید، شکار کو حلال مت سمجھو، وانتم حرم، جبکہ تم حدود حرم میں ہو یا احرام کی حالت میں ہو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحکم ما یرید. یہ جملہ تو بہت مختصر ہے لیکن اس میں کئی باتیں حل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی آسان تفسیر کے حاشیے، اپنے آسان ترجمے کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں نا، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جانور بیچارے بے زبان ہیں، ان کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے. قربانی کے وقت میں بھی یہ سوال کرتے ہیں، ویسے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تو جانور ہیں نا، بے زبان ہیں، ان کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے، ان کو کھانا کیوں جائز ہے. فرمایا کہ نمبر ایک بات، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. ان اللہ یحکم ما یرید. ہمیں جو بت پرست ہیں، مجوسی ہیں، ان کی طرح بھی نہیں ہونا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی قسم کا گوشت نہیں کھانا، بس کسی قسم کا گوشت نہیں کھانا. اور بعض قومیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم ہر قسم کا گوشت کھائیں گے، جو چیز سامنے آئے، چاہے خنزیر ہو، چاہے وہ جو بھی جانور ہو، ہم اس کا گوشت کھائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہمارا کشمیر کا سفر ہوا. وہاں ایک مولانا تھے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھیوں میں سے، عجیب و غریب باتیں بتائی جن کا یہاں موقع بھی نہیں ہے. 26 سال کے بعد ان کی استادی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تقریباً یہی باتیں بتائی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے جن میں غلاظت نہیں ہے، جن میں گندے گندے خیالات پیدا نہیں ہوتے، اور بعض جو حرام ہے وہ اس لیے حرام ہے کہ وہ گندگی ہے، گناہ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے عجیب و غریب ایک جانور کی طرح نام بتایا کہ وہی بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں حرام ہے، کتنی خطرناک اس میں یہ برائی ہے اور اس کا گوشت کھانے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. عجیب و غریب بات بتائی. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکیزہ جانوروں کے کھانے کا حکم دیا اور یہ سور کے گوشت کا منع کر دیا، فلاں کے گوشت کا منع کر دیا، فلاں کے گوشت کا منع کر دیا. تو نہ تو ایسا کہ بالکل گوشت کھانا ہی نہیں ہے، ایک کی طبیعت ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. عقیدے کی بات ہو رہی ہے. ایک آدمی ہے، اس کو مثال کے طور پر ڈاکٹروں نے پرہیز بتایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہ مچھلی کھا سکتا ہے، نہ گوشت کھا سکتا ہے، نہ مرغی کھا سکتا ہے، وہ معاملہ الگ ہے. یا اس کی طبیعت نہیں ہے، وہ معاملہ الگ ہے. یہاں اعتقاد کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کھانا ہی نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جو سب کچھ کھانا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ کھانا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے بچنا ہے. تو فرمایا کہ یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا دین میں ہے کہ بے زبان جانور ہے اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بیان یا ملفوظات میں موجود ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر جو اس زمانے میں بھی اشکال کرتے تھے کہ خصوصاً قربانی کے موقع پر کتنے لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، حج کے موقع پر اتنے جانوروں کو قربان کر دیا جاتا ہے، بے زبان جانور ہیں، فلاں فلاں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ ہم لوگ اللہ سے زیادہ رحمان و رحیم نہ بنیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحمان و رحیم نہ بنیں. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس نے حکم دے دیا جانور کو ذبح کرو، بس ہمارا یہی کام ہے. اچھا، جو لوگ یہ اعتراض کرتے، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آخر تو جانور اپنی طبعی موت مرے گا نا، یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ آخر تو طبعی موت مرے گا. فرمایا کہ علماء لکھتے ہیں کہ جانور جو اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور جو جانور اپنی طبعی موت مرتا ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پھر اگر جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے تو پھر یہ قانون سے قربانی میں کیوں؟ ہر موقع پہ یہی قانون ہونا چاہیے. ساری زندگی پھر ہمیں سبزیاں اور دال وغیرہ کھانی چاہیے اور گوشت تو بالکل ہی نہیں کھانا چاہیے، تو اسے قربانی میں کیوں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو دور کر دیا اور فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ جانور بے زبان ہیں، ان کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کا جواب دے دیا.
دوسری بات یہ کہ یہ سوال کرنا کہ فلاں جانور حلال ہے فلاں حلال نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی بکری حلال ہے فلاں حلال کیوں نہیں ہے؟ اس کے ایک تو اصل جواب تو یہی ہے، بکری اس لیے حلال ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، خنزیر اس لیے حرام ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بعض لوگ اسی آیت میں ان اللہ یحکم ما یرید میں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے مسائل سلوک جو بیان القرآن کا حاشیہ ہے اس میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی علتوں میں غور مت کرو کہ اس کی وجہ کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ حاکم ہے اس نے فیصلہ کر دیا ختم۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی عقل سے بات بتاؤ کہ بکری حلال ہے اور سور جو ہے وہ حرام ہے، اسی بکری کو ذبح کر کے کھایا جائے وہ حلال ہے اور اپنی طبعی موت مر جائے یہ مردار ہے، یہ کیا بات ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک عورت ہے جس کو دیکھنا بھی حرام ہے، ایک عورت ہے اس کو دیکھنا بھی نامحرم عورت اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، لیکن اگر اس سے نکاح ہو جائے تو 1 منٹ کے بعد اس کے لیے معاملات دوسرے ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے اس میں عقلی بات کیا ہے؟ عقلی وجہ، جو لوگ کہتے ہیں میں عقلی وجوہات چاہیے، ہر بات میں عقل ہونی چاہیے۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جہاں پر ساری دنیا کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے۔ اب اس بات کا کوئی جواب دے دے کہ ایک عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، بات کرنا بھی بغیر وجہ کے حرام ہے، لیکن اسی عورت سے نکاح ہو گیا تو 1 منٹ میں سارے احکامات بدل گئے۔ بھئی ایسا ہے نہیں؟ اب اس کی عقلی وجہ کیا ہے؟ کوئی آدمی اس کی عقلی وجہ بیان نہیں کر سکتا۔ پھر 2 عورتیں ہیں، ایک سے نکاح کرنا حلال ہے، دوسری عورت ہے جو ماں ہے یا پھوپھی ہے یا خالہ ہے، دادی ہے، نانی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، ان سے نکاح حرام ہے۔ اب اس کی عقلی وجہ کوئی بتا دے کہ ماں سے نکاح کیوں حرام ہے، بیٹی سے نکاح کیوں حرام ہے، پھوپھی سے نکاح کیوں؟ اب وہاں پر آئیں گے جی قرآن پاک میں یہ موجود ہے، حرمت علیکم، جو آیت گزر چکی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم۔ بھائی عقلی وجہ بتاؤ۔ جب دوسری جگہوں پر آپ عقلی وجہ پوچھتے ہیں کہ بکری کیوں حلال ہے اور سور کیوں حرام ہے، اور جب یہاں پر آپ عقلی وجہیں پوچھتے ہیں تو یہاں پر آپ جواب دے دیجئے، یہاں پر آپ جواب دے دیں کہ اب کوئی کہے گا جی کسی آدمی کی دل میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ ماں سے نکاح جو ہے وہ میں کوئی ماں سے نکاح کروں، یہ دل میں آنے وانے کی بات نہیں ہے۔ عقلی وجہ بتائیے کہ ماں سے نکاح کیوں حرام ہے، بیٹی سے کیوں حرام ہے، فلاں سے، پھوپھی سے، خالہ سے، ان سب رشتوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ یہاں کوئی بھی اس کی عقلی وجہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیوں حرام ہے۔ بس یہی کہا جائے گا، کسی جو کفار ہے جو بڑے چیلنج کرتے ہیں کہ جی ہمیں لاجک چاہیے، اس کی لاجک کیا ہے وہ لاجک بتائیں، ان کو بھی آپ یہی کہہ سکتے ہیں بھائی مناظرہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کو بھی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ اس کا جواب دے دیں۔ ہر مذہب میں تقریباً یہ معاملات ہیں کہ کسی بھی مذہب میں بیٹی سے نکاح جائز، شادی جائز نہیں۔ ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کیوں بیٹی سے شادی نہیں کرتے، وہ کہے گا کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، بس جو اللہ نے حکم دے دیا لبیک ہم حاضر ہیں۔ اب یہاں پر وہ بات جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی کہ یہ جو جملہ آیا ہے اوفوا بالعقود، اپنے معاہدے کو پورا کرو، اس میں کون کون سے معاہدے داخل ہیں؟ ان میں سے ایک معاہدہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے حرام اور حرام کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ان کے حدود میں رہ کر پابندی کرنی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سے معاہدہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو، اور جن چیزوں کا ہم نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ یہ جو جملہ ہے، آیت ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اس میں ہم اور بھی بہت سی باتیں لا سکتے ہیں، اور بھی اسلام کے مختلف احکامات پر اعتراض ہوتا ہے، مختلف احکام، یہ حکم ایسا کیوں ہے، یہ حکم ایسا کیوں ہے کہ وضو ٹوٹا۔ اب عقل کا تقاضا تو یہی ہے، پورے جسم کا وضو، پورے اعضاء کا وضو کیوں ہے؟ وضو کا ٹوٹا ہے اور ہے پورے اعضاء کا وضو، قرآن پاک کا حکم ہے، حدیث شریف کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود، معاہدوں کو پورا کرو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہیں یا ان کے مشابہ ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا وہ حرام ہے، جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب
انعام حلال ہیں، بہیمہ میں سے جو انعام کے مشابہ ہوں وہ بھی حلال ہیں، لیکن ایک صورت پھر بھی اس سے بچنا ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، کہ شکار کو حلال نہ سمجھو، غیر محل الصید، شکار کو حلال نہ سمجھو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو یا جبکہ تم حرم میں ہو، حدود حرم میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھر کی خواتین آئی ہوئی ہیں اور وہ مرکز تربیت خواتین میں ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کو وہاں سے لے لیں، اور ابھی وہ ساتھی غرفہ میں تشریف نہ لائیں۔ جو ہمارے ساتھی وہاں پر ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو مرکز تربیت خواتین کے باہر ڈیوٹی دیتے ہیں، گارڈ ہیں، ان کو پھر مشکل ہوتی ہے۔